الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ ایک عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تلاوت فرماتے ہیں تم پر اللہ کی آیات بینات تاکہ ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو اندھیروں سے نور کی جانب نکال لائیں، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو وہ اسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن میں جاری نہریں ہوں گی اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت روزی انہیں عطا فرمائی ہے۔ آج ہماری سورہ الطلاق کی آیہ مبارکہ نمبر 11 کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ ہماری درس مبارک کی آیہ مبارکہ میں گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذکر عطا فرمایا ہے، ذکر عطا فرمایا، اور اس ذکر کی وضاحت میں نے کی کہ ذکر سے کیا مراد ہے۔ آقا کی ذات پاک ہے، قرآن پاک اس سے مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر سے خاص جو ذات پاک مراد ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے سبب سے ہمیں یہ قرآن ملا ہے، جن کی وجہ سے یہ ہمیں ذکر نصیب ہوا، فرمایا کہ وہ رسول جو تم پر اللہ تعالیٰ کی واضح اور روشن آیات تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس ذکر کی مزید اور وضاحت کی جا رہی ہے اور ہمیں یہ سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا رسول، ہمارا محبوب وہ ہے جو تم پر اللہ کی واضح آیتوں کو تلاوت کرتا ہے۔ اب گویا قیامت تک کے لیے جو شخص بھی اللہ کے پاک کلام قرآن پاک کی آیات پڑھ کر قرآن پاک کا درس سنا کر کسی جگہ پہ بیٹھتا ہے تو قرآن فرما رہا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس کی آیتوں کو واضح کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں جیسے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا، اور اللہ فرما رہا ہے آیات اللہ مبینات کہ اللہ کی آیتوں کو رسول تمہارے اوپر کھول کھول کے تلاوت کرتا ہے۔ کھول کھول کے تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں آیات کے ایک ایک حرف کی وضاحت تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو مجھ سے کام لے رہا ہے یہ حقیقت میں وہی کام ہے جو اس نے اپنے محبوب خدا سے لیا تھا، اور آپ جو سن رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ عمل کروا رہا ہے جو نبی کے صحابہ نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا اس وقت دنیا میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے وہ حالات دکھائے اور پھر سے اسلام کا وہ منظرنامہ ہمارے سامنے آئے کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت اور وہ صحابہ کرام والا جذبہ اور وہ شوق زندہ ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے جو نسخہ کیمیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس کی آیات کو کھول کھول کر اللہ کی مخلوق کے سامنے رکھا جائے۔ یہی پیغام الہی ہے اور یہی پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا میں جو لکھی جا رہی ہیں، حدیث کی کتب ہیں، اصلاحی کتب ہیں، اس کے علاوہ باقی کتابیں ہیں، ظاہر ہے وہ انسانوں کی لکھی ہوئی، ان کو انسانوں نے ترتیب دیا ہے۔ کہیں کمی آ جاتی ہے، کہیں زیادتی ہو جاتی ہے، کہیں انسانی مزاج غالب آ جاتا ہے، کئی انسانوں کی طبیعت اس میں غالب ہو جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں
اب تو خیر یہ جملہ ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے، کتابیں پڑھنے والا تو شوق کی دنیا سے جاتا رہا، اب تو کوئی کتاب پڑھتا ہوا اب تو دل ترستا ہے کہ کبھی انسان دیکھے اس شخص کو جو اللہ کے دین کی کوئی کتاب پڑھ رہا، اب تو آنکھیں ترس جاتی ہیں۔ کتاب پڑھنے والا تو شوق ہی لوگوں سے ختم ہو گیا ہے، اور ہمارے ہی ملک میں واحد ہی ہمارا ملک ہے جہاں یہ رسوائی ہے اور بدبختی ہے کہ کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑی ہوتی ہیں جو بکتی ہیں۔ کبھی جائیں نا آپ یہ لاہور میں، یہ تو خیر لاہور نہیں ہے جس کو لاہور کہتے ہیں، پرانا لاہور اصل جو لاہور ہے، تو وہاں آپ جائیں کبھی، یہ جتنا یونیورسٹی کا ایریا ہے، اورینٹیل میں چونکہ میں پڑھتا تھا یہ اولڈ کیمپس میں، یونیورسٹی پنجاب کا اولڈ کیمپس ہے، تو وہاں پہ فٹ پاتھ پہ کتابیں لگی ہوتی تھی، فٹ پاتھ پہ فار سیل پرانی کتابیں آدھی قیمت پہ، وہ آج بھی اسی طرح ہے، وہ آج بھی فٹ پاتھ پہ پڑی ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی اگر وہاں سے گزرے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن کبھی آپ جوتا خریدنے جائیں نا، وہ بڑے خوبصورت شیشوں میں اے سی والے کمروں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو ایک گورا یہاں پہ آیا تو اس نے جب دیکھا یہ اورینٹیل میں ایک بک، اس وہیں پہ میں نے یہ پڑھا تھا، تو وہاں اورینٹیل میں ساری کتابیں زیادہ انگریزوں کی پڑھی ہیں کیونکہ وہ کالج ہی انہی کا اورینٹیلس کا، تو کہتا ہے کہ اس قوم میں علم کہاں سے آئے گا جہاں جوتے شیشوں میں سجائے جاتے ہیں اور کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑی ہوتی ہیں۔ اور بات اس کی بالکل درست ہے، ہم ایک جاہل قوم ہیں، اس میں کوئی عار نہیں ہے، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، ہم ایک جاہل قوم ہیں، اور وہ جہالت ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے، جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم تھوکنا چاہو تو اس سے پہلے دیکھو مناسب جگہ، کہ جاتے ہوئے راستوں پہ ایسے نہ تھوکو، یہ خلاف سننا ہے۔ آپ انگریزوں کے ملکوں میں چلے جائیں، ان کو جا کے دیکھیں، ان کا ثقافت کلچر دیکھیں، وہ آج بھی ایسا نہیں کرتے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے تو گراؤنڈ بھی محفوظ نہیں ہوتے، پچکاریاں پڑی ہوتی ہیں وہاں پہ جناب، لوگ پان کھا کے جگہ جگہ، آپ بیٹھ نہیں سکتے گراؤنڈ میں جا کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ ہماری صفائی بھی دیکھ لیں اور ان گوروں کو جن کو ہم چوڑا کہتے ہیں ان کی صفائیاں بھی دیکھ لیں، کون سا ملک صاف۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ علم آیا ہی نہیں ہے، ہم نے علم سیکھا ہی نہیں ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ابھی تک ہم جاہل قوم، جہالت کی انتہا ہے ہمارے درمیان۔ اور آپ اس کی وجہ پوچھیں گے، میں اذکیہ دیتا ہوں۔ جتنے آپ کو عیسائی مسیح لوگ ملیں گے، جتنے آپ کو یہودی لوگ ملیں گے، انہیں اپنے مذہب کی تمام روایات جتنی ہیں، طریقے ہیں، اس کی انہیں ایک ایک بائبل کی آیت اور اس کا چیپٹر انہیں زبانی یاد ہوگا، ایک ایک آیت، اس کا ریفرنس کہاں پہ ہے، کیا ہے، انہیں بائبل کا وہ چیپٹر اور ورسز نمبر یاد ہوگا۔ وہ اتنا سٹڈی کرتے ہیں اپنی بائبل کو، وہ ان کے باقاعدہ سلیبس کا حصہ ہے، ان کے نصاب کا حصہ ہے، اور یہی حال یہودیوں کا ہے باقاعدہ طور پر۔ لیکن ہمارے پاس بھی تو ہماری ایک کتاب ہے نا، قرآن ہمارے پاس بھی تو ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جنہیں اس کے چیپٹر یاد ہیں، اس کے پارے، اس کی صورتیں، اس کے حوالے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہمیں وہ کیا یاد ہونا، ہمیں تو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا، تو باقی کیا ہونا۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، دور نہ جائیں، اپنے محلے میں سروے کر کے دیکھ لیں، اور آپ پورا سروے کریں، اتنی بڑی آبادی ہے، کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن کا ترجمہ یاد ہے؟ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ہم کتنے جاہل لوگ ہیں۔ جس کو اپنی کتاب ہی نہیں آتی اس کو میں کیسے صاحب علم مانوں؟ جنہیں ہماری تو ایک ہی کتاب ہے نا، ہم سے یہ تھوڑا پوچھا جانا ہے کہ تم نے انگلش پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ہم سے یہ تھوڑا پوچھا جانا ہے کہ تم نے فزکس کیمسٹری بایو میتھ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، یہ تو ہم سے سوال نہیں ہونا۔ لیکن یہ سوال ہر ایک سے ہوگا، تم نے اللہ کا کلام سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟
یہ ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک آدمی سے یہ پوچھا جائے گا، ہاں جی تمہارے پاس آپ کتنی آیتیں سن رہے ہیں درس قرآن میں جو آپ احباب ایک عرصے سے چل رہے ہیں، کتنی آیتیں ہیں اللہ جل وعلا فرماتا ہے تمہارے پاس نصیحت آ چکی، کیا تم اب بھی اس سے نہیں سیکھ رہے؟ یہ قرآن کی آیتیں بار بار آپ سنتے نہیں مجھ سے درس میں، بار بار، کیا تمہارے پاس نصیحت آ گئی، تمہارے پاس قرآن آ گیا، تمہارے پاس اللہ کی آیتیں آ گئیں، اور ہر جگہ لکھا ہوتا آیات بینات، اکثریت مقام پہ یہ لفظ ہوتے ہیں آیات بینات، روشن آیتیں، واضح آیتیں، آج بھی یہ جہاں لفظ استعمال ہوا ہے مبینات، وہ واضح آیتیں تمہارے پاس آ گئی۔ اس لیے کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس طرف توجہ کریں کہ ایک یہ جو کتاب ہماری ہے اس کو تو ضرور سیکھیں، اور میرے خیال میں جس ترتیب کے ساتھ جیسے یہ ہماری کلاس ہے، اور کلاس کے مزاج میں پڑھاتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے بالکل کلاس والا مزاج ہے، کوئی خطیبانہ انداز میرا اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، نہ کبھی رکھا ہے۔ ایک لیکچر ہے، ایک ترتیب ہے، پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر ایک ایک لفظ کی میں آپ کے سامنے تفسیر بیان کرتا ہوں۔ یہ بالکل لائک ایک کلاس روم ہے، اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر والے طریقے سے ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے قرآن سیکھنے کا، ایک اچھا موقع ہے۔ کام تو چلتا جائے گا، یہ رکے گا تو نہیں۔ الحمدللہ آج ہم یہ سفر کرتے کرتے ہم 28 پارے تک پہنچ گئے ہیں، یہ سفر تو نہیں رکا، یہ تو چل رہا ہے، لیکن جو اس سفر والی گاڑی میں سفر ہونے سے محروم رہ گئے انہوں نے بہت نقصان اٹھایا، اور جو اس سفر کے سوار بن گئے اور اس سفر میں انہوں نے اپنے آپ کو قائم اور دائم رکھا، وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن سیکھنے والا جو ایک خوبصورت سفر تھا اس سفر کا اللہ نے انہیں مسافر بنا دیا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ کہ یہ ہمارے احباب یہاں بیٹھے ہیں جو روز اول سے ہمارے سورہ فاتحہ کی تفسیر سے اس سفر میں وہ چل رہے ہیں، اللہ انہیں زندگیاں دے کہ اس سفر کی اختتام تک وہ پہنچے ہمارے ساتھ، اور ہم سب پہنچے مل کے آخر تک اس سفر کو پہنچے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ لمحے آپ کو اور ہمیں یاد آئیں گے قبر میں کہ یہاں پر اس درس قرآن میں بیٹھنے والا جو ایک ایک لمحہ ہے یہ باقی سارے اعمال سے کتنا بڑا بھاری ہوگا۔ ابھی میں اس کی وضاحت آپ کو میں کیا کروں، یہ منظرنامہ وہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا بڑا اجر والا معاملہ ہے، جس پر ساری عبادتیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس پر بے شمار حدیثیں میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات سے بڑھ کر اس درس قرآن کی زیادہ عزت اور اہمیت دی تھی، اور سرکار ان لوگوں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہوتے تھے، فرماتے تھے اس لیے کہ وہ صرف اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور یہاں پر شخص جو درس دے رہا ہے وہ میری پوری امت کو بچا رہا ہے۔ اس لیے یہ بڑا اجر ہے، ہم سعادت مند ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں آیات مبینات کے لیے بٹھا دیا۔ فرمایا مقصد کیا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ لفظ بڑا قابل توجہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور جو نیک عمل کرتے ہیں، یہ آیات مبینات کی ضرورت کن لوگوں کو ہے؟ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا نیک عمل کرنے والوں کو اپنے نیک عمل بچانے کے لیے اور پھر اپنے آپ کو شیطان سے بچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن کی آیتوں کی ضرورت ہے۔ اندازہ کر لیجئے، یہ قرآن کے الفاظ ہے، بڑا اہم نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تاکہ اللہ کا رسول نکال لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، صالح لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے درس قرآن کتنا ضروری ہے یہ قرآن فرما رہا ہے، نیک لوگوں کے لیے، تاکہ اللہ من الظلمات الی النور، اللہ انہیں نیک عمل کرنے والوں کو مزید جہالتوں سے نکال کر اپنے نور کی طرف لے چلے۔ یہ مت گمان ہے کہ جناب بڑا نیک آدمی ہے تو اس کو درس قرآن کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے اس کو علم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یہ خود فرما رہا ہے نیک اور صالحین کو اس کی بہت ضرورت ہے، صالحین کو اس کی بہت ضرورت ہے، تاکہ وہ مزید اور گناہوں سے، گمراہی سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں،
تو پتہ چلا صرف نیک عمل روشنی نہیں ہے، روشنی اس سے آگے کسی اور چیز کا نام ہے۔ اور وہ روشنی کیا ہے؟ مفسرین اس کی وضاحت لکھی، فرمایا اس روشنی سے مراد اللہ کی حقیقی معرفت، اور اس پر صوفیاء نے لکھا۔ اور روح المعانی جو دنیا کی بہت بڑی تفسیر ہے عربی زبان کے اندر، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی، آپ فرماتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ شریعت جس میں اعمال صالح ہیں، فرمایا یہ پہلی سیڑھی ہے۔ شریعت کے بعد جب اس میں انسان مضبوط اور کامل ہو جاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو فرمایا اس کے بعد اس کو پھر طریقت کا سفر نصیب ہوتا ہے، اور طریقت کے سفر میں جب کامل ہوتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ معرفت، اپنی پہچان کا سفر عطا فرماتا ہے، اور جب وہ معرفت میں کامل ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حقیقت کا پردہ نصیب فرما دیتا ہے۔ دیکھیں نماز تو سارے پڑھتے ہیں کہ ہر ایک کی نماز وہ ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے تو جب تک اللہ کا دیدار نہ ہو وہ تکبیر نہ کہے، کہ ہر ایک کی ایسی نماز ہے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا مرحلے ہیں، درجے ہیں۔ یہاں کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سارے دن بیٹھے ہیں، ہر ایک کی نماز کا درجہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، ہر ایک کی نماز کا درجہ الگ ہے۔ کھڑے تو سارے امام کے پیچھے ہیں لیکن ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے۔ کسی نے نماز اس انداز میں ادا کی، کسی کو واقعی سمجھ آ گئی کہ امام کے پیچھے کا مطلب کیا ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ فرماتا ہے ہم اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، کئی جنتیں ہم اس کو عطا فرمائیں گے، ایک جنت نہیں کئی جنتیں اللہ فرماتا ہے ہم اس کو عطا فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، فرماس جنت کا منظر نامہ یہ ہوگا کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور خوبصورت انداز میں اس کے اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے نوازے گا، اور خالدین فیہا ابدا، کوئی عارضی نعمتیں نہیں ہوں گی، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعام سے نوازے گا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت رزق عطا فرمایا ہے۔ یہ جنت جو ہے کتنا حسین رزق ہے۔ رزق کا معنی صرف روٹی نہیں ہوتی، رزق کا معنی صرف کھانا نہیں ہوتا، جو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو عطا کرتا ہے اچھا، ہر آپ کو جو اچھی چیز عطا کی گئی ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کا سب سے اچھا رزق کیا ہے؟ دنیا کا سب سے اچھا رزق کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد جو سب سے اچھا رزق ہے وہ علم کا رزق ہے۔ سب سے جو اچھا رزق ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم کا رزق ہے۔ اور یہی فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے غار میں عطا فرمایا، اور پہلا جملہ ہی کیا تھا جس سے وحی کا آغاز ہوا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے اسم گرامی سے جس نے پیدا کیا۔ تو جس مسلمان کی کتاب کا پہلا لفظ ہی اقرا ہو، یہ ذرا غور کریں نا اس بات پہ، جس امتی کے نبی کا نازل ہونے والا وحی کا پہلا لفظ ہی اقرا ہو اور پھر وہ بے اقرا رہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے اس کے امتی ہونے پر۔ اور اس اقرا میں کیا شامل ہے؟ یہ پورا قرآن کا علم اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کے پہلے لفظ کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور کرم سے جو اس نے ہمیں قرآن پاک کے درس کے لیے، اس کے علم کے موتی چننے کے لیے اللہ روزانہ ہمیں جمع فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرگ ہمیں اسی طرح جمع فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمیں روشنی عطا فرمائے، اور ہمیں اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ ہمیں اپنا نور معرفت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔